عمومی تصورات ہیں، کیا کربلا کا وہی تصور، جیسے دیکھیں غدیر سے متعلق ذہنوں میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ غدیر علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وسنہ کی ولایت کے اعلان کا دن ہے، اسی پہ ہم خوش ہوتے ہیں، اسی پہ ہم رک جاتے ہیں، درحالی کہ میں نے عرض کیا اجمالاً ایسا نہیں ہے۔ تو کربلا کیا ہے؟ کیا کربلا کا آغاز 61 ہجری میں ہوا اور کربلا میں ایک طرف حسین ابن علی ہیں، دوسری طرف یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ہے، یا قصہ کچھ اور ہے؟ محرکات کیا ہیں؟ کربلا میں امام حسین پہنچے کیوں کربلا کا انتخاب کیا؟ کیوں مدینہ میں نہ رہے؟ آخر مدینہ کیوں چھوڑا؟ جس طرح سے پیغمبر اسلام اعلان خم غدیر کے لیے کعبہ چھوڑ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ میدان خم غدیر۔ اسی طرح سے امام حسین اس قیام کے لیے کس نقطے کا انتخاب کر رہے ہیں؟ کربلا کا۔ کیا مدینہ جہاں رہ رہے ہیں مناسب نہیں ہے؟ کتنوں نے مشورے دیے لیکن نہ گئے۔ کیوں چھوڑا مدینہ؟ آخر مدینے میں ایسا کیا مسئلہ تھا؟ آخر مدینے کے حاکم نے آپ کو روکا کیوں نہیں جب آپ جا رہے تھے؟ کیا اسے پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا، پھر کیوں نہیں روکا؟ بلکہ ولید بن عتبہ نے اپنا سر سجدے میں رکھا جب امام حسین نے مدینہ چھوڑا کہ چلے یہاں سے۔ آخر کیوں؟ اور اگر مدینے کے گورنر نے یہ کام غلط کیا، امام حسین کو جانے دیا، تعرض نہیں کیا، تو بعد میں یزید نے اس کو بے دخل کیوں نہیں کیا؟ عہدے سے معزول کیوں نہیں کیا؟ ہٹایا کیوں نہیں؟ درحالی کہ بنو امیہ میں خاص قدر سے دیکھا جاتا ہے ولید کو، یہاں تک کہ یزید کے بیٹے معاویہ کی جب موت ہوئی تو جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ اسی مدینے کے گورنر ولید نے پڑھایا۔ پھر کتنا عرصہ رہے امام حسین مکہ میں؟ نہیں پہنچے کب تھے؟ 3 شعبان کو۔ مدینہ مکہ چھوڑا کب؟ 9 ذی الحج کو، خود حساب لگائیے۔ آپ بتائیے، آپ گنیں گے تو یاد بھی رہے گا، میں نے بتایا تو بھول جائیں گے۔ 4 مہینہ جی 4 مہینے 6 دن، ٹھیک ہے۔ اتنے دن رہے، مکہ کے گورنر نے کیوں آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی؟ اور کیوں مکہ سے جب جا رہے ہیں تو اس نے کیوں مکہ چھوڑنے دیا؟ پھر آگے پہنچتے ہیں جب کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ کیا گورنروں کی جو رد و بدل ہو رہی ہے سمجھنا ہے۔ اس لیے سیرت امام حسین کو بیان کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 2 دن چاہیے۔ کل کا دن امام حسن مجتبیٰ کی سیرت، کل منگل ہے، بدھ اور جمعرات امام حسین علیہ السلام کی سیرت، اور جمعہ کو امام سجاد کی آپ کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے بہرحال ایک نشست چاہیے۔ اب دیکھیں پیچھے دن کتنے بچے؟ ہفتہ، اتوار، پیر اور منگل، اور امام زمانہ تک پہنچنا ہے۔ چلیں امام صادق کی سیرت پہلے بیان ہو گئی، لیکن اگر ہم ان بیچ کے 3 دنوں میں 2 ائمہ کی بات کریں تو آخری دن مستقل ایک نشست امام زمانہ کے لیے بھی چاہیے۔ اس لیے اب سوال کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ آپ سوال نہ کریں۔ اب میں آپ سے مشورہ لیتا ہوں، بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ یہ جو سوالات آپ کے ہیں ان کے جواب دیے جائیں یا آگے بڑھا جائے؟ فارغ تو نہیں ہوں گے؟ جی میں عرض کر دیتا ہوں، مختصر تو مشکل ہوتا ہے ہمارے لیے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں کہ علم ایک نکتہ تھا، جاہلوں نے پھیلا دیا۔ تو مختصر جواب دینا عالم کا کام ہے، جاہل ہم جیسا ہوگا تو وہ پھیلا دے گا بات کو۔ جی مثلا ایک سوال یہ تھا، براہ راست ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے لیکن سوال بہرحال اہم ہے، کہ اللہ نے ہمیں باکمال بننے کے لیے پیدا کیا، ترقی کے لیے نہیں۔ باکمال ہونے میں اور ترقی کرنے میں کیا فرق ہے؟ ایک سوال ہے۔ ایک یہ کہ اگر بی بی کا نور منتقل نہیں ہوا، کہاں منتقل نہیں ہوا؟
تو زیارت وارثہ میں یہ جملہ کیوں ہے؟ سلام حسین پر جس کا نور پاک صلبوں میں اور مطہر شکموں میں رہا۔ دیکھیے کلام سن لیجیے، میں نے کیا پڑھا تھا؟ حدیث فاطمہ، کلام فاطمہ کیا ہے؟ قطعاً تصادم نہیں ہے۔ سوال کرنے والے نے بظاہر یہ سوال کیا کہ سید الشہداء نے کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نور کہاں رہا؟ اسلاب مطہرہ میں، شامحہ میں اور ارحام مطہرہ میں رہا، تو بیچ میں صرف جناب فاطمہ، یہ کس نے کہا؟ آپ نے حدیث پہ غور نہیں کیا۔ ان اللہ تعالی خلق نوری وکان یسبح اللہ تعالی سبحانہ ثم استودع نوری فی شجر من اشجار الجنہ فاضاءت واذا دخل ابی محمد لیلۃ المعراج فی الجنہ الہمہ اللہ الیہ الہاما یا ایہا الرسول کل من تلک الشجرہ فاکل ابی ثم استودع نوری الی صلب ابی محمد، اور پھر وہاں سے ثم استودع نوری الی خدیجہ ابن خویلد۔ اب اعتراض رفع ہوا یا نہیں ہوا؟ خدیجہ بھی آ گئی، فاطمہ بھی، تو یہ جمع کا لفظ کوئی خرابی ہے؟ نہیں ہے۔ بس اس سوال کا تو جواب چلا گیا۔ کچھ لوگ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ زور کس بات پہ؟ اب یہ ہم موضوع سے خارج ہو جائیں گے، وہ پچھلا سوال بہرحال کسی حد تک موضوع سے متعلق ہے۔ آپ نے کل بتایا کہ نور فاطمہ پھل کے ذریعے صلب نبی میں پہنچا، پھر جناب خدیجہ کے پاس اس نور کی بیوی۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں سوال کا جواب تو پھر صلوات پڑھ لیجیے سب مل کے۔ ہم آج پھر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں، ایک سوال جو فلسفہ کثرت ازدواج ختمی مرتبت، وہ بھی اہم ہے، اس کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ کوشش کروں گا کہ اس کا پھر میں مختصراً جواب دے دوں۔ اب یہ سوال کہ نماز میں تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ ولی کتنے ہیں؟ کس نے کہا 3 ہیں؟ اب تک تو یہی کیا بیان کیا؟ 14 ولی۔ پہلی بات ساتھ دیجئے تاکہ نتیجہ لے سکیں، جہاں جس کو کوئی مسئلہ ہو وہ فوراً سے پوچھے تاکہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ اب جب کہ سوال کا جواب شروع کر دیا ہے تو ابہام نہیں رہنا چاہیے۔ ولی کتنے ہیں؟ 14۔ کیا ان 14 میں سے پہلے 3 کی ولایت ہم پر واجب ہے اور باقی 11 کی ولایت واجب نہیں؟ کیا عقیدہ ہے آپ کا؟ سب کی ولایت واجب ہے، یا پہلے 5 کی واجب ہے اور اگلے 9 کی واجب نہیں ہے؟ سب کی واجب ہے، سب کو مانیں، 13 کو مان لیں، امام زمانہ کی ولایت کا انکار کر دیں۔ آیا آپ نے اقرار کیا آپ مولائی ہیں؟ نہیں۔ ایک کی ولایت کا انکار سب کی ولایتوں کا انکار ہے۔ ہم پر 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 5 کی نہیں، 14 کی ولایت واجب ہے۔ غدیر میں رسول اسلام نے کیا صرف علی کی ولایت کا اعلان کیا؟ سب کی ولایت کا اعلان کیا۔ کیا غدیر میں پیغمبر گرامی اسلام نے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر جو بیعت کی اور باقیوں سے کروائی، مردوں سے بھی خواتین سے بھی، کیا صرف علی ابن ابی طالب کی بیعت کروائی گئی؟ سب کی بیعت کروائی گئی۔ تو اب سوال بتائیے کہ کیا آپ کا سوال کیا ہے کہ تشہد میں علی کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں یا سب کی گواہی کا پوچھ رہے ہیں؟ آپ علی کی گواہی دیں تو کیا امام حسن کی گواہی واجب نہیں ہے؟ جس دلیل کی بنیاد پر علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی واجب ہے، اسی دلیل کی بنیاد پر امام حسن مجتبیٰ کی گواہی بھی واجب ہے یا نہیں ہے؟ جہاں اختلاف ہو بتائیے گا، میں بہت رک رک کے چل رہا ہوں۔ جی خوب، میں عرض کرتا ہوں
اگر امام حسن مجتبی کی ولایت کی گواہی واجب ہے تو امام حسین کی بھی واجب ہے، فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی 6 اماموں پہ رک گیا، شش امامی بن گیا، کیا آپ اسے شیعہ تسلیم کریں گے؟ اب شیعوں میں جو فرقے ہیں، مثلا جیسے زیدیہ ہے، اس کا تشیع سے تعلق نہیں ہے، اسماعیلی ہیں، ان کا تشیع سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ کون ہے؟ جو ان 14 کو مانتا ہے اور پیغمبر کے بعد، جناب سیدہ کے بعد 12 اماموں کو مانتا ہے، 11 کو بھی مان لے تب بھی کافی نہیں ہے۔ سو پہلی بات کہ پیغمبر کا نام نماز میں لیا جائے تو باقیوں کا کیوں نہ لیا جائے؟ بات تو ٹھیک ہے نا؟ غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ علی سے لے کر امام زمانہ تک بس پیغمبر کا نام لینا کافی نہیں ہے، تو اگر علی کا نام لیں تو باقیوں کا کیوں نہ لیں؟ لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے؟ کیا آپ علی کا نام لینے کے بعد مطمئن ہوں گے کہ بس کافی ہے؟ نہ، نہیں۔ یہ سوال پیدا کیوں ہوا اور سوال پیدا ہوتے کیوں میں اس طرح کے؟ یہ بات میں نے اشارے میں کل یا پرسوں آپ سے کہہ دی تھی۔ غلط فہمیاں کب آپ کے درمیان پیدا ہوں گی؟ جب آپ اپنی اساس سے بے خبر ہوں گے، اور جیسے ہی جہالت آئے گی دشمن اس جہالت سے فائدہ اٹھا لے گا، اور آپ اپنی مسجد کے اندر، امام بارگاہ کے اندر ولایت جو رمز وحدت ہے، اسی ولایت کے نام پر آپ ایک دوسرے سے الجھ جائیں گے۔ اب میں سادہ ترین بات پوچھتا ہوں، میں آپ کو نہیں الجھاتا چونکہ میں نے آگے جانا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات بھی صاحبان معرفت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یہ نماز، اس نماز کے واجبات ذرا سا مجھے سنا دیجئے تاکہ میں آپ کو جواب دوں۔ کتنے ہیں واجبات ہیں نماز؟ 11۔ دہرائیے۔ نیت کے بغیر تکبیرۃ الاحرام کہیں گے؟ نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، وہ اسی میں آگے، اور رکوع، سجود، ابھی آخر میں آئے جی، ذکر، قراءت، ترتیب، موالات، تشہد، سلام۔ ٹھیک ہے؟ ان 11 میں سے 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن ہیں، یعنی 5 کو آپ نے بھول کر یا جان بوجھ کر اضافہ کیا یا کم کیا، نماز اسی وقت باطل ہے، بے شک بھول کے کریں، بے شک جان بوجھ کے۔ اب دوسرے پہلوؤں کی طرف ہم نہیں جائیں گے چونکہ میں اسی کو سمیٹوں گا، اور باقی کا پھر آپ انفرادی طور پہ پوچھ لیجئے۔ باقی جو 6 ہیں اگر بھول گئے ان میں تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر آپ نے جان بوجھ کی کمی بیشی کی پھر نماز باطل ہے۔ ٹھیک ہے؟ یہ 11 چیزیں واجب ہیں۔ اب میں آپ سے اگلا سوال پوچھتا ہوں، میں چھوڑ رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ آپ نماز میں جو ذکر پڑھتے ہیں ان میں سے ایک ہے درود، جسے آپ صلوات کہتے ہیں۔ بتائیے کب کب اور کہاں کہاں پڑھتے ہیں؟ رکوع میں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں۔ سجود میں پڑھتے ہیں، قنوت میں پڑھتے ہیں، تشہد میں پڑھتے ہیں۔ بس ایک ہی ذکر کو آپ نے رکوع میں بھی پڑھا، سجدوں میں بھی پڑھا، قنوت میں بھی پڑھا، تشہد میں بھی پڑھا۔ ٹھیک ہے؟ اب بتائیے، یہ بات پہنچی ہے آپ تک؟ اب بتائیے کہ رکوع میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں؟ مستحب یا واجب؟ مستحب۔ سجدوں میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں؟ مستحب۔ قنوت میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں؟ مستحب۔ تشہد میں کس نیت سے درود پڑھتے ہیں؟
کیوں یہاں کیا ہوا؟ رکوع میں مستحب، سجدوں میں مستحب، قنوت میں مستحب، اور تشہد میں کیوں بھائی؟ نعوذ باللہ، کیا اللہ مزاج کا تابع ہے؟ جیسے ہم موڈی لوگ ہوتے ہیں، ادھر یہ کر دیا ادھر وہ کر دیا۔ آئیے سوچیں کہ ہر مقام پر اللہ نے درود کو مستحب قرار دیا، کیا وجہ ہے کہ سجدے میں، تشہد میں اسی درود کو اللہ نے واجب قرار دے دیا۔ فلسفہ وجوب درود در تشہد کیا ہے؟ وہ ساری چیزیں نماز کے وسط میں، دوران میں، رکوع بھی، قنوت بھی، سجدے بھی۔ اب ہے نماز کا اختتام، وہاں اختیار ہے پڑھو مرضی، نہ پڑھو مرضی، لیکن اب جب کہ نماز ختم ہو رہی ہے، اہم ترین عبادت فروعات دین میں سب سے پہلے، تو اب نماز کے آخری مرحلے میں اللہ نے درود کو واجب قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے یہ درود کیا ہے؟ یہ درود ان 14 کی ولایت کا اعلان، اقرار اور اظہار ہے، جس میں پیغمبر بھی شامل ہیں، فاطمہ بھی شامل ہیں، حسن و حسین بھی شامل ہیں، علی بھی شامل ہیں، امام زمانہ، سب۔ پیغمبر کا ذکر الگ سے کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ ختم نبوت کا اعلان ہو جائے، عبدہ و رسولہ۔ بس اگر ختم نبوت کا اعلان مقصود نہ ہوتا تو ہرگز تشہد میں عبدہ و رسولہ کا کلمہ نہ ہوتا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کافی ہوتا۔ بس یہ درود، یہ صلوات تشہد میں ان 14 کی ولایت کا اقرار ہے، یہ صرف تشیع میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ امام شافعی جو جمہور کے امام ہیں، کہا کہ اے اہل بیت محمد، آپ کے شرف اور مقام کے لیے اتنا کافی ہے کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، کہ جو شخص حالت نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجتا، اس کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ کیوں واجب قرار دیا اللہ نے؟ اب چھوڑیے نہ ذرا، قنوت میں آپ چھوڑ دیں درود کو، نماز پہ فرق پڑے گا، سجدوں میں چھوڑ دیجئے فرق پڑے گا، اور رکوع میں چھوڑ دیجئے، جہاں جی چاہے پڑھیں نہ پڑھیں، پوری نماز میں نہ پڑھیں، تشہد میں چھوڑ کے دیکھیے کیا نماز قبول ہے؟ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ایک باشعور انسان کے لیے کہ اللہ نے تشہد میں درود کو کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اب نماز کا اختتام ہے، اور اب نماز کی قبولیت کا دار و مدار ان 14 کی ولایت کے اقرار، اعلان اور اظہار پر ہے۔ اللہ کو محمد سے پیار ہے، علی سے پیار نہیں ہے، حسن سے پیار نہیں ہے، حسین سے پیار نہیں ہے، جس نے اپنا سب کچھ نماز کے لیے قربان کر دیا۔ آیت اللہ مرشی نجفی نماز سے پہلے ایک ذکر، دیکھیے سب سے مختصر نماز پڑھاتے ہیں، فقہا میں سے، مراجع میں سے، مجتہدین میں سے جس نے سب سے جلدی نماز پڑھائی ہے، جو میرے علم میں ہے، آغا مرشی۔ ان کے شاگرد میر حداد عادل کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ آغا بہت جلدی نماز پڑھاتے، مستحبات چھوڑ دیتے تھے، اور حرم معصومہ میں سالہ سال نماز پڑھائی۔ کسی شاگرد نے کہا کہ فلاں شہر میں فلاں عالم آپ سے بھی زیادہ جلدی نماز پڑھاتے ہیں۔ ان کا اس کا مطلب پھر وہ واجبات بھی چھوڑ دیتا ہوگا۔ یہی صورت بنتی ہے، کیونکہ میں مستحبات چھوڑ دیتا ہوں جب جماعت کراتا ہوں، تاکہ بوڑھے مریض لوگ، ان کے لیے مشکل نہ ہو۔ اتنا جلدی نماز پڑھاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ذکر پوری زندگی نہیں چھوڑا آغا مرشی نے۔ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے کیا کہتے تھے؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی الارواح التي حلت بفنا۔ کیوں؟ کسی نے کہا کہ جب آغا میر حداد نے کہا کہ جب نماز اتنی جلدی پڑھاتے ہیں تو یہ ذکر یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہ احسان فراموش نہیں ہو، کہ نماز تو پڑھوں، اسے بھول جاؤں جس نے نماز مجھ تک پہنچائی ہے، جس نے اس نماز کو بچایا ہے۔ تو جس نے اس نماز کو بچایا ہے،
اس کا ذکر نہیں واجب؟ واجب ہے. اگر علی کا ذکر واجب ہے تو حسین کا ذکر کیوں نہیں واجب ہے؟ واجب ہے. جس دلیل کے تحت علی کا ذکر، علی کی ولایت کی گواہی نماز میں واجب ہے، اسی دلیل کے تحت حسین کی ولایت کی گواہی بھی واجب ہے. قیامت کے دن کیا مجھے اور آپ کو علی ابن ابی طالب کے ساتھ اٹھایا جائے گا، یا امام حسین کے ساتھ، یا امام زمانہ کے ساتھ؟ امام زمانہ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو کیا ہم پر ہمارے امام کی ولایت کی گواہی دینا واجب ہے یا نہیں ہے؟ واجب ہے. ان 14 کی گواہی واجب ہے، ایک کی نہیں. اور 14 کی گواہی کیسے دینی ہے؟ جیسے اللہ نے دلوائی ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے میں پڑھ کے جا رہا ہوں. اس حکمت سے رکھا ہے 14 کا ذکر تاکہ نماز کی شکل نہ بگڑے. زور مت صرف کیجئے، طاقت مت لگائیے، اور لا یعنی ابحاث میں ہرگز مت الجھیے. چیزیں بالکل واضح ہیں، سوچنا شروع کر دیجئے، غور کرنا شروع کر دیجئے. قرآن میں نام علی ہے یا نہیں ہے؟ یا نہیں ہے؟ اسے بھی سائڈ پہ رکھ دیجئے. قرآن میں کہاں نام علی نہیں ہے؟ ہر جگہ علی کا ذکر ہے، لیکن علی کا نام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے اس قرآن کو تحریف، تغیر، تبدل سے محفوظ رکھنا ہے قیامت تک. کیا تورات آپ کے پاس اصل شکل میں ہے؟ انجیل، زبور کیا ہوا؟ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں؟ اللہ کی کتابیں ہیں. کس زبان میں نازل ہوئیں؟ جس زبان میں نازل ہوئیں اس زبان میں آج ڈھونڈے پوری دنیا میں، اگر ایک نسخہ ڈھونڈ کے لے آئیں. عبرانی زبان میں جائیں دیکھیں کہاں ہے عبرانی زبان میں؟ سب ترجمے ہیں، جتنے بھی ہیں سب ترجمے ہیں. تنہا واحد کتاب ہے قرآن مجید، جو اسی شکل میں نہ ایک لفظ کم ہے نہ ایک لفظ زیادہ ہے. اللہ کا وعدہ تھا، اللہ نے وعدہ پورا کر کے دکھایا. کیسے؟ ڈنڈے کے ذریعے؟ نہ، حکمت کے ذریعے سے. حکمت کیا ہے؟ کہ قرآن میں اللہ نے جو پہنچانا ہے پہنچا بھی دے، اسے باقی بھی رکھے، محفوظ بھی رکھے. اگر اللہ قرآن میں علی کا نام لے لیتا، اب مجھے بتائیے کیا قرآن اس شکل میں رہتا؟ کیا حال کرتے مسلمان اس قرآن کا؟ نہ رہتا. اللہ نے تحریف سے محفوظ رکھنا ہے قرآن کو، لیکن ڈنڈے سے نہیں، حکمت سے. اور حکمت یہ تھی کہ پورا قرآن علی کے بارے میں ہے لیکن نام نہیں ہے. علی کی صفات ہیں، علی کے اوصاف ہیں، علی کی خصوصیات ہیں، علی کے فضائل ہیں. خود قرآن میں اور علی میں عینیت ہے، وحدت ہے. امیر شام جب آیا مدینے میں 44 ہجری میں مدینہ، تو وہاں پہ ابن عباس مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. یہ صاحب پہنچے اور کہا کہ ابن عباس تم نے میرا نیا حکم سنا ہے؟ کہ کون سا؟ کہ آج سے میں نے پوری اسلامی دنیا میں یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی علی اور علی کی اولاد کا ذکر نہیں کرے گا، نہ ان کی فضیلت بیان کرے گا. عجیب جملہ کہا ابن عباس نے، شاگرد ہیں علی ابن ابی طالب کے، حبر الامہ. یہ ابن عباس عجیب دندان شکن جواب دیا امیر شام کو. کہا کہ پابندی ہے، علی اس کی اولاد کا ذکر نہیں ہوگا. کہا امیر شام کیا تو آج سے قرآن مجید کی تلاوت پر بھی پابندی لگا دے گا؟ عجیب جواب ہے. یعنی جو بھی قرآن پڑھے گا، قرآن سراسر ذکر ہے علی کا، علی کی اولاد کا. دوئیت نہیں ہے، اثنینیت نہیں ہے، وحدت ہے قرآن میں، علی میں. ایک ہے علم خدا کا نسخہ کتبی و کتابی، دوسرا ہے علم خدا کا نسخہ انفسی اور انسانی. علم خدا جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بنا، پیکر میں ڈھلا تو علی بنے. دوئیت نہیں ہے، وحدت ہے. کتنا خوب کہا ہے افسر عباس زیدی مرحوم نے. آپ قرآن پڑھتے ہیں نا ہر روز، تو کیا علی نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے. آپ کے سامنے بھی قرآن آتا ہے،
فرض کریں جب علی کے سامنے قرآن آتا ہوگا تو کیا کیفیت ہوگی؟ بہت خوبصورت تخیل ہے، میرے خیال میرے علم میں نہیں کسی اور نے بیان کیا ہو، مرحوم افسر عباس زیدی کے علاوہ، کہا کہ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا، رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ یہ قرآن خود علی ہے، علی خود قرآن ہے، معیت کا جو فلسفہ ہے یہ ابتدائی ہے، علی خود مجسم قرآن ہے، بولتے ہوئے قرآن ہے، قرآن بولتے تھے یہ بات نہیں ہے، ناطق القرآن ہونا اور ہے، قرآن ناطق ہونا اور ہے، قرآن بولنا اور ہے، بولتا ہوا قرآن بن جانا یہ کچھ اور ہے۔ علی خود بولتے ہوئے قرآن ہے، مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، قرآن خود تعارف ہے علی ابن ابی طالب کا، لیکن نام آیا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس قرآن کو محفوظ رکھنا تھا دخل و تصرف سے، ورنہ مسلمان وہی تورات انجیل اور زبور والا حال کرتے۔ تو کیا اللہ نے نماز کو قیامت تک محفوظ نہیں رکھنا تھا؟ رکھنا تھا، اس لیے اللہ نے نماز میں اپنی حکمت سے 14 کی گواہی کو اظہار بھی کروا لیا، اقرار بھی کروا لیا، اور نماز کی شکل کو بھی باقی رکھا۔ خدا سے زیادہ سمجھدار بننے کی کوشش نہ کیجیے۔ مکتب تشیع تو جہاں تک بات پہنچی انشاءاللہ یہ کافی ہے۔ شعر دوبارہ پڑھ دیں۔ رخ ان کا مقابل کی طرف بڑھتا تھا اور جوش عقیدت کا اسے چڑھتا تھا، اور جب سامنے آتا تھا علی کے قرآن معلوم نہیں کون کسے پڑھتا تھا۔ اب باقی سوالات کسی نہ کسی حد تک ہوئے تو میں 2 سے 4 منٹ میں یہ سوال کا، چونکہ وہ خواتین کی طرف سے بھی ہے اور حضرات کی طرف سے بھی ہے، اس کا تفصیلی جواب اگر دیا جائے تو کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ کثرت ازدواج کے پیغمبر نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں؟ وہ پچھلے سوال ختم نہیں ہو رہے اور ایک نیا سوال آ رہا ہے، یا اللہ، وہ آج نہیں دیں گے، امانتاً دے دیجیے اگر ممکن ہو تو بعد میں۔ اچھا، پیغمبر نے، دیکھیے آپ کے لیے کتنی شادیاں مباح ہیں؟ 4، اور پیغمبر نے کتنی شادیاں کی ہیں؟ 11۔ آپ کے لیے 4 سے زیادہ جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ کوئی کم ہو جائے۔ اب لفظ اچھا نہیں ہے لیکن طلاق کے ذریعے یا موت کے ذریعے، جب تک 4 ہیں کبھی بھی 5ویں نہیں آ سکتی۔ ہاں ان میں سے ایک کم ہو، جگہ خالی ہو، تب آ سکتی ہے۔ اور رسول کی 11 بیویاں، چلیں جناب خدیجہ مکہ میں ان کی وفات ہوگی، اب بیک وقت 10 بیویاں مدینے میں۔ کثرت ازدواج، چونکہ جو تصویری متحرک خاکے بنائے گئے اور توہین کی گئی، اور مسلسل 1400 سالوں میں جو ختمی مرتبت کی شخصیت پر جو چند ایک اعتراضات کیے جاتے ہیں، ان میں سے سر فہرست کثرت ازدواج کا معاملہ ہے۔ یہاں تک کہ بعض مسلمین حتی بعض مومنین بھی یہاں پہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے لازم ہے کہ تفصیلی جواب دیا جائے، اور تفصیلی جواب کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے۔ اگر آپ نے ضرورت محسوس کی تو کسی نہ کسی نشست میں بیان کر دیا جائے گا، لیکن ابھی اتنی کفایت کیجیے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں ایک زوجہ کا آپ کو بتاتا کہ کیوں کیا۔ کلی فلسفہ بھی عرض کر دیتا ہوں مختصراً 2 سے 3 کا۔ جناب خدیجہ کے ساتھ عقد کیوں کیا؟ یہاں کئی فلسفے ہیں، اور سب سے بڑا فلسفہ نور فاطمۃ الزہرا کو اس کائنات میں ظاہر ہونا ہے۔ کیسے ہو؟ یہاں پر تو اعتراض بھی نہیں ہے، مکی زندگی پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شادیاں انسان کب کرتا ہے؟ جوانی میں۔ پیغمبر کو جناب ابو طالب عمران نے بارہا کہا شادی کے لیے، آپ نے کہا نہ ابھی میں نہیں کرنا چاہتا۔ 25 سال سے پہلے کئی مرتبہ کہا، کی نہیں کی، ہمیشہ منع کیا۔
25 سال کی عمر میں جناب خدیجہ سے شادی کی اور ساری جوانی گزار دی، جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا۔ آپ کے یہاں بڑھاپا ملتان میں کب شروع ہوتا ہے؟ 50 میں۔ رسول نے 53 سال تک دوسری شادی نہیں کی۔ اب ہے بڑھاپا۔ باقی ساری شادیاں رسول اسلام نے ان 10 سالوں کے اندر کی ہیں۔ اب جناب سودا، ان کو دیکھ لیجیے، جناب صفیہ بن حی بن اخطب، ان کو دیکھ لیجیے، ہر ایک کا معاملہ الگ ہے جہاں بھی رسول کر رہے ہیں۔ اب خیبر سے اسیر ہو کے آئیں، ان کا معاملہ ایسا تھا کہ آپ جب میں وضاحت کروں گا آپ ضرورت سمجھیں گے، آپ خود کہیں گے نا لازم تھا۔ جناب ام سلمہ، ان کے شوہر عبداللہ حجش، یہ جنگ احد میں شہید ہوئے، بہت باوقار خاتون ہے ام سلمہ۔ اب 3 بچے ہیں ان کے، ایک بیٹی زینب، 2 بیٹے، اور اب تانتا بن گیا رشتوں کا، جہاں تک کہ پہلے خلیفہ نے بھی رشتہ طلب کیا، سب کو انکار کیا، کہا میں یہ شرف ضائع نہیں کرنا چاہتی، یہ نسبت کہ میں اتنے بڑے شہید کی بیوی ہوں۔ چونکہ جنگ احد میں استسعدون ولا تلون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم، اکثریت چھوڑ کے چلی گئی تھی، چند افراد بچے، ان میں سے ایک جناب ام سلمہ کے شوہر ہیں جناب عبداللہ، اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا شرف تھا کہ اتنی مقاومت دکھائی کہ ان کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب اس نسبت کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف اب ان بچوں کی کفالت کا معاملہ تھا، باقی معاملات، اور اب آئے دن لوگ رشتے لے کے جا رہے ہیں، تو ذہنی اذیت ہوتی ہے یا نہیں؟ ہوتی ہے، نفسیاتی اعتبار سے ذرا سا خود کو ادھر لے جائیں۔ اور یہاں اب ختمی مرتبہ نے دیکھا چارہ نہیں ہے تو خود رشتہ بھیجا ام سلمہ کا، خود رشتہ بھیجا۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، ابھی ان کو دیکھ، جناب رملہ کو دیکھ لیں۔ رملہ رسول اللہ کی وفادار بیویوں میں سے ایک ہیں۔ جناب رملہ جن کا نام ہے ام حبیبہ، چونکہ حبیبہ ان کی بیٹی تھی، یہ رملہ، ان کی شادی ہوئی، یہ ابو سفیان کی بیٹی ہے رملہ، جس سے شادی ہوئی عبداللہ سے، اس نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اب باپ ہے مشرکین کا سردار، عبداللہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ بھی ساتھ گئیں۔ اب جب عبداللہ حبشہ میں پہنچا ہے تو وہاں پر اس نے عیسائیوں سے متاثر ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا، مرتد ہو گیا۔ اب باپ مشرک، شوہر مسیحی، ایک چھوٹی بچی ساتھ ہے حبیبہ، اب کیا کریں؟ اور مسافرت کے عالم میں یہاں رسول اسلام نے ابھی تک رملہ کو دیکھا بھی نہیں تھا، ام حبیبہ کو، مدینہ سے پیغام بھجوایا حبشہ میں، اور وہاں پر نجاشی نے پیغمبر اسلام کی نیابت میں 400 درہم حق کے مہر ادا کیا اور عقد ہوا۔ لازم تھا رسول اسلام کے لیے، چونکہ کوئی اور ہمت نہیں کر رہا تھا، ڈرتے تھے ابو سفیان سے، رملہ کے بھائیوں سے، رملہ کے باپ سے۔ یہاں یہ اقدام خود رسول کے لیے ناگزیر تھا۔ اسی طرح سے آخری زوجہ، بس یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں اور آگے بڑھتے ہیں۔ کون ہے آخری زوجہ؟ جناب برہ، جن کا نام بعد میں رسول نے تبدیل کیا اور کیا رکھا؟ میمونہ۔ یہ بھی دیکھیں، آپ ایسے مت وہ توجہ سن رہے ہوتے ہیں لیکن لکھ بھی لیا کریں، اس لیے کہ جیسے وہ گائے کے بارے میں پوچھتے تھے بنی اسرائیل کی کیسی ہو، اور وہ مشکلات بڑھتی چلی گئیں، جتنے آپ سوال پوچھیں گے اور جواب آئیں گے تو آپ کے لیے بھی مشکلات ساتھ ساتھ بڑھیں گی۔ ٹھیک ہے، برہ نام ہے، رسول نے تبدیل کیا میمونہ۔ یہ کون ہے؟ کنیز نہیں ہے، وہ ماریہ قبطیہ اور جناب ریحانہ، یہ 2 کنیزیں ہیں، باقی بیویاں ہیں۔ جناب میمونہ اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتی تھیں، مکہ میں رہتی تھیں، شادی شدہ تھیں،
مسعود شوہر کا نام تھا. جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی, انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. شوہر کو برا لگتا تھا. احد میں, یہاں تک کہ خیبر کے دن انہوں نے غیر معمولی خوشی کا اظہار کیا اور شوہر نے غصے میں آ کر طلاق دے دی. اب ان کی ہمدردیاں اسلام کے ساتھ ہیں. اب جب رسول اسلام صلح حدیبیہ کے موقع پہ آئے, 3 دن کے لیے اجازت ملی رسول کو مکہ میں قیام کی. جیسے ہی رسول اسلام مکہ میں آئے, مشرکین مکہ کی موجودگی میں میمونہ بنت حارث نے کیا کہا؟ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي. قرآن فرما رہا ہے, جا کے دیکھیے سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر 115. وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي. تمام مشرکین کے بیچ میں میمونہ صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھی, کہا یا رسول اللہ, میں اپنی جان, اپنی روح, اپنا نفس آپ کو ہبہ کرتی ہوں. یہ چھوٹی بات نہیں تھی. عمرو بن عاص اور خالد بن ولید اسی واقعے سے مسلمان ہوئے. اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا مکے والوں کو, ہمارے میں سے. اب دیکھیں کہ وہ خاتون جو اس درجے پہ پہنچی ہوئی ہے, وہ غیر رسول کو سوچ سکتی ہے؟ نہیں. یہاں تک کہ ان کی بہن ہے ام فضل, انہوں نے ام فضل سے کہا کہ آپ رسول سے کہیے کہ میں ان کے حرم میں داخل ہونا چاہتی ہوں, بس نسبت چاہیے مجھے, خدمت کرنا چاہتی ہوں. رسول کی وفادار بیویوں میں جناب خدیجہ کے بعد جس ہستی کا نام آتا ہے یہ میمونہ ہے. کہ اگر انہوں نے عقد کر لیا تو ٹھیک, ورنہ میں زندگی میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گی. جو خود دشمنوں کے بیچ میں بلا جھجک, بلا خوف و خطر خود کو رسول کے سامنے پیش کر رہی ہیں. کیا رسول نے مکہ میں ان سے عقد کیا؟ نہیں کیا, نہیں کیا. اب رسول مکہ سے چلے اور جب مکہ سے 10 کلومیٹر طے کیے مقام صرفہ, یہاں پہنچے, وہی خدا کے تحت اب رسول اسلام نے عقد کیا. اور کیسی زندگی گزاری ہے جناب میمونہ نے, خود دیکھ لیجیے. عجیب عجیب منظر ہے. میں نے جو پڑھا ہے سیرت میں, یہ ٹکٹکی باندھے رسول اسلام کو دیکھتی رہتی تھی, خدمت کرتی تھیں, اور جو باقی کا وقت ہوتا تھا گریا کرتی رہتی تھی. اتنا عشق تھا ان کے دل میں. اور 50 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی, اور وفات سے 2 دن پہلے انہوں نے کہا کہ مجھے مقام صرفہ لے چلو, جہاں میرا عقد ہوا تھا رسول کے ساتھ, میری قبر وہاں بننی چاہیے. اور وہیں پہ قبر ہے ان کی. ایک انسان جب طے کر لے کہ میں نے اب کسی اور کے ساتھ, ممکن نہیں ہے اب رسول اسے رد کر دیں نہ. اچھا, یہ جزیات ہیں, ان کو اگر بیان کرنا چاہوں بہت وقت چاہیے. اب میں کلی بات عرض کروں. دین, جیسا کہ میں نے پہلے دن عرض کیا تھا, کیا دین صرف مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے؟ کیا مرد افضل ہیں اور خواتین مفضول ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ برابر ہیں. حقوق میں مرد و زن مساوی ہیں. مرد قطعی طور پر خاتون سے افضل نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے عورت ناقص العقل ہے, قطعی طور پر ایسی بات نہیں ہے. اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک خاتون ہے راولپنڈی میں, استاد ہیں, انہوں نے کچھ شعر کہا, میرے حافظے میں نہیں ہے, تو جو ٹوٹے پھوٹے آزاد نظم میں اگر مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کو عرض کروں کہ بھائی میری گود میں بچہ آتا ہے, وہ قطرہ قطرہ تو میرے جسم سے خوراک کا لے, اور پھر ذرا اور بڑا ہو کے تو میرے پرس کو خالی کر دے, اور لائے ٹافیاں رنگین سکے. ٹھیک, یہ پروان چڑھ رہا ہے, بڑا ہو رہا ہے, اور تدریجاً پڑھتے پڑھتے کیمبرج چلا گیا, آکسفورڈ چلا گیا, کیلیفورنیا چلا گیا, ہارورڈ چلا گیا, دنیا کی بڑی رصدگاہوں میں, یونیورسٹیوں میں چلا گیا, پڑھ لکھ کے جب واپس آیا, اور جب ہو جائے اپنے تئیں تو مرد رشید, PhD بن گیا, ڈاکٹر بن گیا. اب کسی بزم میں تو جو تقریر کرے اور یہ کہہ ڈالے ناقص العقل ہے عورت, اور کامل العقل بہت دیر تلک تالیوں کی گونج میں دیں داد تجھے, مگر اے کل کے کبھی یاد فقط یہ رکھنا, جو بھی اپنی ہی بنیاد کو کھوٹا کہہ دے
کوئی بھی اس کی امارت کو کھرا نہ جانے. عورت ناقص العقل نہیں ہے. عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را. عورت کبھی مریم، کبھی حوا، کبھی زہرا. پوری دنیا کی خواتین کی عقلوں کو جمع کریں، عقل زینب بنت علی کی خاک پا کو بھی نہیں چھو سکتی. تو کیا عورت ناقص العقل ہے؟ عورت ناقص العقل نہیں ہے. یہ جو نہج البلاغہ میں علی ابن ابی طالب نے فرمایا ہے، یہ صنف خاتون کی طرف اشارہ نہیں کیا، ایک خاص عورت کی طرف اشارہ کیا جو ہزاروں جانوں کی ضیاء کا باعث بنی ہے، قتل کا باعث بنی ہے. اس کے لیے کہا ہے، نہ صنف خاتون کے لیے کہا ہے. بس افضل نہیں ہے، برابر ہے انسانیت میں، مرد بھی خاتون بھی. تو دین اسلام جیسے مرد کی ضرورت ہے، خاتون کی بھی ضرورت ہے. جناب بلقیس نے کہا تھا کہ جب جنگ نہیں لڑنی کیونکہ جب شہروں میں جا کر فساد بڑھنا. ابھی مجھے مت روکی کیونکہ وقت بہت کم ہے. تسلسل ٹوٹا تو پھر میں مشکل ہو جائے گا میرے لیے. یہ ذرا سا آپ رک جائیے. کیا عرض کر رہا تھا میں؟ امیر المومنین نے ایک خاتون کے لیے کہا تھا برابر ہے. احکام صرف مرد کے لیے یا خاتون کے لیے بھی ہیں؟ دونوں کے لیے. علم کا حصول جیسے مرد پر واجب ہے، خاتون پر بھی واجب ہے. احکام پر عمل کرنا مرد پہ بھی لازم ہے، خاتون پہ بھی. اب جائیے فقہی کتابوں میں اور جا کر دیکھیے کہ خواتین کے خاص احکامات کی تعداد کتنی ہے. سینکڑوں میں اور مشکل ترین احکام ہیں، پیچیدہ احکام ہیں. اب بتائیں وہ جو خواتین کے خاص احکام ہیں، اگر دیکھنا ہو، جائزہ لینا ہو تو فقہی کتابیں اٹھا کے دیکھیے. یہ احکام کیا مناسب ہے کہ رسول براہ راست خواتین کو بیان کریں؟ مناسب نہیں. آپ پڑھ کے دیکھیے مناسب نہیں قطعاً کہ خواتین سے بیان کریں. مردوں کو بتائیں، وہ جا کے خواتین کو بتائیں؟ نہیں، قطعاً مناسب نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ایک دفعہ پڑھ لیجئے. میں نام نہیں لے رہا، اشارہ بھی نہیں کر رہا. اگر ضرورت محسوس کریں تو فقہی کتابوں کا تھوڑا مطالعہ کر لیں. یہ سینکڑوں احکامات جو بالکل خاص ہیں، مرد سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. نہ رسول خواتین کو براہ راست بتا سکتے ہیں، نہ مردوں کو بتا سکتے ہیں کہ وہ خواتین کو بتائیں. کیسے پہنچائیں خواتین تک؟ مکہ میں اسلام محدود تھا، صرف خدیجہ تھی اور وہ کافی تھی. اب جس خاتون نے اپنے خاص احکام پوچھنے ہیں، جائیں اور جا کر قدریں ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، کچھ اقدار ہیں، اخلاقی، انسانی، سماجی. اور اسلام اقدار کی تعلیم دیتا ہے، نہ کہ اقدار کو مس کرنے کے لیے آیا. کچھ حدود ہیں. اس لیے جو خواتین آتی ہیں مکہ میں، جناب خدیجہ سے پوچھو کہ مسلمان بہت محدود تھی. مدینہ میں رسول اسلام نے اسلامی ریاست قائم کی اور اسلام تیزی سے پھیلنا شروع ہوا. اب یہ میں ایک فلسفہ عرض کر رہا ہوں، اس کے لیے کم سے کم 2 سے 3 4 5 نشستیں چاہیے، باقی بھی جوابات ہوں، تاکہ ذہن میں قطعی طور پر شک و شبہ نہیں رہنا چاہیے. لیکن آج کی حد تک یہ ایک جواب اسی پہ رک رہے ہیں. اب جب اتنی بڑی تعداد میں اسلام پھیل چکا ہے، صحابیات ہیں، خواتین ہیں، کس سے پوچھیں؟ آئیں مسجد نبوی میں مردوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، کیا تماشا بنے گا خود سوچیں. رسول اسلام مردوں کو بتائیں کیا ہوگا، سوچئے ذرا. چارہ نہیں ہے. میں جو بھی دلیلیں آپ کی خدمت میں شروع سے لے کے اب تک عرض کر رہا ہوں وہ انحصاری دلائل ہیں، ترجیحی دلائل نہیں ہیں. لازم ہے، واجب ہے رسول اسلام کے لیے کہ وہ کچھ خواتین جو ان کی محرم ہوں انہیں یہ احکام تعلیم دیں، تاکہ ان کے توسط سے باقی خواتین تک یہ احکام پہنچیں. اب جبکہ رسول اسلام، آپ دیکھیں اگر شادی کرنی ہے خواتین سے، کوئی کیا سروکار ہے رسول اسلام کا؟ جیسی رسالت کا اعلان کیا ہے، پہلی بات کیا کی مشرکین نے؟ اگر خواتین چاہیے تو عرب کی خوبصورت ترین خواتین کی لائن لگا دیتے ہیں. جوانی میں انسان کو زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے. کیا کہا؟ قبول کیا، ساری جوانی گزار دی، سارا بڑھاپا گزار دیا، اور ان 10 سالوں میں سوائے عائشہ کے مجھے بتائیں جتنی بھی ہیں، یا مطلقہ ہیں، یا بیوہ ہیں، یا یتیم ہیں، یا بے آسرا اور بے سہارا ہیں.
انتخاب بھی کیا دین پہنچانے کے لیے، مسائل دینیہ خواتین تک پہنچانے کے لیے، تو کن کا کیا ہے؟ وہ جن کا کوئی سرپرست نہیں ہے۔ میرے خیال میں اس حد تک کافی ہے۔ اگر کچھ اطمینان ہوا ہو تو ایک صلوات پڑھ دیں خاندان فاطمہ پر۔ تو اب کیا کیا جائے؟ وقت تو ختم ہو گیا، آدھا گھنٹہ نہیں۔ یہ دیکھیں، اب ختم کرتے ہیں۔ اب جناب سیدہ کی شخصیت کا یہ پہلو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا، اور باقی کے دن جو ہیں وہ کم بھی نہیں کیے جا سکتے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ہم سمیٹ کے ایک جلسے میں بیان کریں، اور کل جناب سیدہ کی سیرت کو عرض کر دیں۔ بس میرے عزیز ہو، دو جملے سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہا صلوات۔ بس آج ایک تمہیدی جملہ اور کل اس کی وضاحت کر دوں گا۔ 1,24,000 انبیاء کی محنت منحصر ہے اس کی بقا ذات فاطمہ میں۔ اگر اللہ فاطمہ کو نہ بھیجے تو 1,24,000 انبیاء کی ساری محنت ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے۔ یہ طے ہے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ عجیب و غریب ذہنیتیں ہیں، یہاں پر فوراً سے ہم افضل و مفضول کے چکر میں الجھ جاتے ہیں۔ ہمیشہ سمجھا کریں، اساسی نقطے کی طرف اپنے ذہن کو پہنچانے کی کوشش کیا کریں۔ ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، معتبر حدیث ہے، ہمارے بہت سارے متون میں، اور صرف ہمارے متون میں نہیں ہے، اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کو آپ کے شہر کے ایک خطیب نے، ایک ذاکر نے لاہور میں پڑھا، اور مولوی صاحبان کی طرف سے ان پر مقدمہ دائر ہو گیا توہین رسالت کا۔ کیا حدیث؟ لولاک لما خلقت الافلاک۔ اس پہ آج آپ سوچئے گا، کل اس کی وضاحت کریں گے۔ اے رسول، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کائنات نہ بناتا۔ لیکن یہ حدیث کا ابتدائیہ ہے، یہ پہلا حصہ سب پڑھتے ہیں، آگے کم پڑھا جاتا ہے۔ حدیث قدسی مکمل کیا ہے؟ وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ۔ اور اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی تو میں نے آپ کو اس دنیا میں نہیں بھیجنا تھا۔ وَلَوْلَا فاطمۃ لما خلقتکما۔ اور اگر فاطمہ کو نہ بھیجنا ہوتا، آپ دونوں کو نہ بھیجتا۔ یہ حدیث آپ کے شہر کے خطیب نے، جو آپ اس دنیا میں نہیں ہے، پڑھی، توہین رسالت کا کیس دائر ہوا۔ وہ پریشان تھے، بہت پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں مختلف جگہوں سفر کر رہے تھے۔ اسلام آباد آئے، مولانا آفتاب جوادی جامعۃ الکوثر کے محقق استاد ہیں، ان کے پاس آئے، کہا یہ پریشانی ہے۔ کہا کوئی پریشانی نہیں۔ انہوں نے روایات کے حوالوں کی انبار لگا دی، کہا لے جائیں۔ اب چارہ نہیں تھا، معتبر انہی کتب میں سے تسلیم ہوئے۔ بس ناقابل رد ہے یہ کلام۔ تو کیا انہوں نے کیوں کہا کہ توہین رسالت ہوگی؟ چونکہ ہمارا طرز تفکر یہ، سوچنے کا انداز یہ، کہا کہ اس کا مطلب جو ہے علی رسول سے افضل ہو گئے اور فاطمہ دونوں سے افضل ہو گئیں نا۔ بات افضلیت کی نہیں ہے، بات مقصدیت کی ہے۔ افضلیت الگ مطلب ہے، مقصدیت الگ مطلب ہے۔ اگر اللہ پیغمبر کو بھیج دیں لیکن پیغمبر کے بعد علی کو نہ بھیجیں، اب تک کی گفتگو کی روشنی میں بتا دیجئے، کیا پیغمبر کے بھیجنے کو کوئی فائدہ رہے گا جب اس دین کا کوئی بچانے والا ہی نہ ہو؟ اسلام نظام ہے سعادت انسانی کا،
اور غدیر انتظام ہے نظام انسان کے تحفظ کا، اس لیے غدیر لازم ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بلغ، پہنچائیے. نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، آپ کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ اگر پیغمبر کو بھی بھیجے، علی کو بھی بھیجے، لیکن فاطمہ کو نہ بھیجے. دونوں کے بھیجنے کا مقصد ضائع ہو جائے گا. خدا حکیم ہے، خالق عقل ہے، کبھی بھی عبث، اضافی، غیر ضروری کام انجام نہیں دے سکتا. اور انبیاء کی تمام محنتوں کی بقا منحصر ہے ذات فاطمہ میں. کل عرض کروں گا تو روشن ہو جائے گا. اگر فاطمہ نہ ہو، عصمت و داوری نبود. اگر نبود فاطمہ، جنت و کوثری نبود. اگر نبود فاطمہ، ہیچ پیمبری نبود. اگر نبود فاطمہ، احمد و حیدری نبود. اگر نبود فاطمہ، انچے کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ. گفت زیان سبب نبی منم بے فدائے فاطمہ. کیوں کھڑے ہوتے تھے؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ فاطمہ آئیں رسول کھڑے نہ ہوں؟ کیوں کھڑے ہوتے ہیں ہمیشہ؟ اگر فاطمہ خود اس دنیا میں آئی ہوتی تو رسول ضروری نہیں تھا کھڑے ہوں، لیکن جس کو لینے کے لیے چل کے گئے ہوں اس کے آنے پہ لازم ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں. اللہم صلی اللہ. جس فاطمہ کے لیے انبیاء کا سردار احترام میں کھڑے ہو، دن میں 10 دفعہ آئیں، 100 دفعہ آئیں، رسول 100 دفعہ کھڑے ہوں، یہی فاطمہ بہت دیر تک. فاطمہ کی شہادت کب ہوئی؟ فاطمہ کی شہادت اسی لمحے ہو گئی جب وہ دربار میں گئی تھی. ان محرموں کے درمیان کچھ دن جو خود کو زندہ رکھا ہے اپنے جہاد کو مکمل کرنے کے لیے، جس کی طرف میں کل اشارہ کروں گا. لیکن جب فاطمہ آئیں تو اب کیا حالت ہے؟ اب بچے اپنی ماں کو نہیں پہچان رہے، عجیب کیفیت ہے. اب بالوں کا رنگ سفید ہو چکا ہے. چل کے کس طرح سے گئی تھی لیکن پلٹی کیسے ہیں نہیں بیان کر سکتا. آئیں، بس وہ مرحلہ آیا جب علی سے کہا کہ علی اگر مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. غلطی کا نام سنا علی زارو قطار رونے لگے. کہا فاطمہ آپ اور غلطی؟ فاطمہ علی شرمندہ ہے. آپ نے علی کے گھر میں چکیاں پیسی ہیں، آپ نے علی کے گھر میں فاقے برداشت کیے، علی کے سامنے آپ کے رخسار پہ تماچے لگے. اے فاطمہ، رسول اللہ کی خدمت میں جا کر میری شکایت نہ کرنا، بتا دینا علی نے آپ کی وصیت پہ عمل کیا. علی بہت مجبور تھا. بس ایک جملہ اور. کیا مظلومیت ہے فاطمہ کی؟ اسماء بنت امیس روایت کرتی ہیں کہ بی بی کی شہادت کے بعد میں اور مولا متقیان دونوں غسل دے رہے تھے بی بی کو، اور مولا متقیان بار بار مجھے تاکید کر رہے تھے کہ اسماء آہستہ رو، آہستہ رو، حسنین کے دل کو تکلیف پہنچے گی. زینب و ام کلثوم یتیم ہو چکی ہیں، خاموشی سے آہستہ غسل دو، ان کے دلوں کو تکلیف پہنچے گی. اسماء کہتی کہ علی مجھے بار بار تاکید کر رہے تھے کہ آہستہ روئیں، لیکن نہیں معلوم اچانک علی کو کیا ہوا کہ علی نے فاطمہ کو غسل دینا چھوڑ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ دیے، اور علی اس طرح سے رونے لگے جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے. علی رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے. اسماء کہتی ہے میں گھبرائی، علی کی طرف بڑھی. کہا آقا کیا ہوا؟ آپ تو مجھے منع فرما رہے تھے، کس چیز نے آپ کو رونے پہ مجبور کیا؟ کہا اسماء میں فاطمۃ الزہرا کی مظلومیت پہ روتا ہوں. ارے فاطمہ نے مجھے کبھی نہیں بتایا، علی میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں. پروردگار بحق فاطمۃ الزہرا، پروردگار بحق سیدہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.